السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی کی قرارداد منظور۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے قرارداد کو کر دیا مسترد۔ شام پر اسرائیل کے سینکڑوں حملے، فوجی اہداف کو بنایا نشانہ۔ نتن یاہو غزہ سے شمالی شام تک گریٹر اسرائیل منصوبے پر گامزن ہیں، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ۔ ایلون مسک 400 ارب ڈالرز کے مالک بننے والے دنیا کے پہلے فرد بن گئے۔ ٹرمپ نے چینی صدر کو آئندہ ماہ اپنی حلف برداری تقریب میں شرکت کی دی دعوت۔ واشنگٹن کے سب سے بڑے سیاسی حریف چین کے رہنما کے لیے شرکت کرنا ہوگا مثالی۔ پناہ گزینوں سے واپس آنے اور ملک کی تعمیر نو میں اپنا اہم کردار ادا کریں، شام کے عبوری وزیر اعظم کی اپیل۔ اور افغانستان کے کابل میں دھماکہ، جلال الدین حقانی کے بھائی و وزیر مہاجر خلیل الرحمان حقانی جاں بحق۔ تو ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ جنرل اسمبلی میں پاس کی گئی قرارداد میں اسرائیل اور حماس سے تمام یرغمالیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں غیر مشروط و مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے، تاہم اسرائیل اور اس کے سب سے قریبی حلیف یعنی کہ امریکہ نے قرارداد کو مسترد کر دیا۔ آج یہ قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی، جس میں غزہ پٹی میں فوری غیر مشروط و مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ غزہ کی جنگ کو 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور اس میں اب تک تقریباً 50,000 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے ہیں، جس میں بیشتر بچے اور خواتین ہیں۔ اس قرارداد کے حق میں 158 ممالک نے ووٹ ڈالا، جبکہ 9 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ 13 ارکان کارروائی سے غیر حاضر رہے۔ قرارداد کے متن میں فوری غیر مشروط و مستقل جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی پر زور دیا گیا۔ گزشتہ ماہ اس طرح کی ایک اور قرارداد سلامتی کونسل میں بھی پیش کی گئی تھی، جسے امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا، تاہم اس قرارداد کا متن بھی تقریباً ویسا ہی ہے۔ جنرل اسمبلی نے اس کے ساتھ ایک اور قرارداد کو منظور دی، جس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی کو مکمل حمایت دینے۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے ہی اسرائیل کے اس ایجنسی کے ساتھ شدید اختلافات چل رہے ہیں۔ قرارداد میں اسرائیل کے اس نئے قانون کی بھی مذمت کی گئی ہے، جس کے تحت جنوری کے واقعے سے اسرائیل میں ایجنسی کی کارروائیوں پر پابندی لگ جائے گی۔ اس قرارداد کے حق میں 159 ممالک نے ووٹ کیا۔ کثرت رائے سے یہ قرارداد منظور بھی ہو گئی، لیکن امریکہ، اسرائیل اور 7 دیگر ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 11 دیگر ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے نمائندوں نے ووٹنگ سے قبل اپنے خطاب میں فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کی پیشکش کی۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی ایرجی ریاض منصور نے غزہ کو انسانی خاندان کے لیے کھلا دردناک زخم قرار دیا۔ سلووینیا کے ایرچی نے کہا، غزہ کا کوئی وجود نہیں رہا، مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ اس بے حسی اور بے عملی پر تاریخ سخت ترین ناقد ہے۔ الجزائر کے نائب سفیر نے فلسطینی المیے کے سامنے خاموشی اور ناکامی کی قیمت بہت بھاری قرار دی۔ آنے والے کل میں تو اس کی قیمت مزید بھاری ہو جانے کا بھی اقرار کیا۔ جنگ بندی کی اس قرارداد کو علامتی اشارہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسے امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مسترد کر دیا ہے، اور یہ بھی کہ جنرل اسمبلی کی قراردادیں قانونی طور پر پابندی نہیں کرتی ہیں۔ نائب امریکی سفیر رابرٹ ووڈ نے کہا، متن کو اپنانا شرمناک اور غلط ہے۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کو تمام یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے ایلچی نے کہا، آج اسمبلی کے سامنے پیش کی قراردادیں منطق سے بالاتر ہیں۔ آج کا ووٹ ہمدردی کا ووٹ نہیں، تعاون کا ووٹ ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور وہیں اسرائیل کی جانب سے شام پر حملے جاری ہیں، جس میں شامی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں فضائی کارروائی تیز کرتے ہوئے گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسٹریٹجک فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کے مشرق میں ایک بفر زون میں فوج بھیج دی ہے، جس نے 70 سے 80% شام کے اسٹریٹجک فوجی اثاثوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے دارالحکومت دمشق اور دیگر اہم شہروں میں
ہتھیاروں کی تیاری کے مقامات پر بھی حملے کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی اخبار نے تبصرے میں کہا ہے کہ نتن یاہو غازہ سے شمالی شام تک گریٹر اسرائیل منصوبے پر گامزن ہیں۔ وہیں دوسری جانب روس نے اسرائیلی حملوں کو شام اسرائیل امن معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے دولت مندی کا ایک ایسا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے مالک ایلون مسک دنیا کے پہلے ایسے فرد بن گئے ہیں جن کی دولت 400 ارب ڈالرز کے ہندسے کو چھونے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ان کی کمپنی اسپیس ایکس کی قدر 350 ارب ڈالرز قرار پانے اور ٹیسلا کے حصص کی قیمتوں میں اضافے کے باعث 11 دسمبر کو ایلون مسک کی دولت میں 62.8 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کو آئندہ ماہ اپنی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ واضح ہے کہ واشنگٹن کے سب سے بڑے سیاسی حریف چین کے رہنما کے لیے امریکی صدارتی تقریب میں شرکت کرنا مثالی ہوگا۔ پیش ایک خاص رپورٹ۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کو آئندہ ماہ اپنی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ 20 جنوری کو منعقدہ تقریب کا دعوت نامہ نومبر کے اوائل میں بھیج دیا گیا تھا، تاہم یہ واضح نہیں کہ آیا اسے قبول کیا گیا یا نہیں۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹرمپ نے گزشتہ جمعہ کو ایک انٹرویو میں کہا تھا ان کے شی جن پنگ کے ساتھ اچھا تعلق بن گیا ہے اور یہ کہ ان کا حال ہی میں رواں ہفتے رابطہ بھی ہوا۔ واشنگٹن کے سب سے بڑے سیاسی حریف چین کے رہنما کے لیے امریکی صدارتی تقریب میں شرکت کرنا مثالی ہوگا۔ ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ میں اہم عہدوں پر متعدد چائنا ہاکس کو نامزد کیا ہے، جن میں سینیٹر مارکو روبیو بطور وزیر خارجہ شامل ہیں۔ نومنتخب صدر ٹرمپ نے کہا جب تک بیجنگ ڈرگس کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مزید اقدامات نہیں کرتا، وہ چینی اشیاء پر اضافی 10% ٹیرف عائد کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا یہ ٹیرف اس وقت تک عائد رہیں گے جب تک ہمارے ملک پر منشیات بالخصوص فینٹینل اور غیر قانونی تارکین وطن کی الغار نہیں رک جاتی۔ یاد رہے کہ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران چینی اشیاء پر 60% سے بھی زیادہ ٹیرف کی دھمکی دی تھی۔ امریکہ فینٹینل یعنی کہ نشاور ادویات کی اسمگلنگ کا ذمہ دار چین کو ٹھہراتا ہے۔ نشاور ادویہ ایک مہلک مصنوعی افیون اور کوکین کے خصوص پر مشتمل جز ہے جو ہیروئن سے 50 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ امریکہ میں اس کے استعمال کے بعد بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ چین کی سرکاری میڈیا نے ٹرمپ کو خبردار کیا تھا کہ چینی اشیاء پر اضافی محصولات لگانے کا ان کا اقدام دنیا کی 2 اعلیٰ معیشتوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ امریکہ میں چین کے سفیر نے واشنگٹن میں یو ایس چائنا بزنس کونسل کے گالا میں شی جن پنگ کی جانب سے خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں چینی صدر نے کہا ہے کہ بیجنگ امریکہ کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے تیار ہے، ہمیں محاذ آرائی کے بجائے بات چیت اور تعاون کا انتخاب کرنا چاہیے۔ چینی صدر کا خط مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو سپلائی چین کو الگ نہیں کرنا چاہیے، تاہم بیجنگ میں امریکی سفیر نیکولس نے پہلے سے ریکارڈ شدہ ویڈیو خطاب میں کہا چین نے بعض اوقات چیلنجنگ اور سابقتی تعلقات کو شوگر کوٹ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کوئی بھی خوشگوار گفتگو ہمارے غیر اختلافات کو دھندلا نہیں سکتی۔ بیورو رپورٹ سیاست ٹی وی۔ شام کے عبوری وزیر اعظم نے پناہ گزینوں سے واپس آنے اور ملک کی تعمیر نو میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ شام کے نئے عبوری وزیر اعظم محمد البشیر نے لاکھوں پناہ گزینوں کو واپس لانے، شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور بنیادی خدمات بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بیرون ملک مقیم شامی باشندوں سے وطن واپسی کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی واپسی ملک کی تعمیر نو کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام نے اپنا کھویا ہوا فخر دوبارہ حاصل کر لیا ہے اور یہ ایک آزاد ملک ہے۔ محمد البشیر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شام کے شہروں میں سلامتی و استحکام کی بحالی ان کی اولین ترجیح ہے۔ افغانستان کے وزیر برائے امور مہاجرین خلیل الرحمان حقانی کے بھتیجے انس حقانی نے تصدیق کی ہے کہ حقانی کابل میں وزارت کی عمارت میں کیے گئے خودکش دھماکے میں شہید ہو گئے۔ انس نے انہیں ایک بہادر مجاہد قرار دیا اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ان کی قربانی کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ ایک خودکش دھماکہ تھا جس میں خلیل الرحمان حقانی اور ان کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے ہیں۔ داعش نے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور کہا ہے کہ اس حملے کا بنیادی ہدف حقانی تھے۔ امریکہ کی فضاؤں میں دیکھے گئے ڈرون سے متعلق پینٹاگون نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ ڈرونز ایران کے تھے یا نہیں۔
اپنے ایک بیان میں پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی ریاست نیو جرسی کی فضا میں دیکھے گئے ڈرونز کا تعلق ایران سے نہیں۔ پینٹاگون کے مطابق نیو جرسی کی فضا میں دیکھے گئے ڈرون سے متعلق شواہد نہیں ملے ہیں کہ ان ڈرونز کا تعلق کسی دشمنی ملک سے تھا۔ پینٹاگون کا کہنا تھا کہ ڈرونز کے حوالے سے رکن کانگریس چیف وان کا دعویٰ غلط ہے۔ چیف وان نے کہا تھا کہ ڈرونز مشرقی ساحل کے قریب تعینات ایرانی جہاز سے داغے جا رہے ہیں۔ This time we have no evidence that these activities are coming from a foreign entity or the work of an adversary. Representative Jeff Van Drew, who is a Republican from New Jersey, was just on the air saying that Iran launched a mothership probably about a month ago that contains these drones, and that mothership is off the coast of the east coast of the United States. Is there any truth to that? There is not any truth to that. There is no Iranian ship off the coast of the United States, and there's no so-called mothership launching drones towards the United States. We're going to continue to monitor what is happening, but at no point were our installations threatened when this activity was occurring. Can you rule out that these are American drones or U.S. military drones? These are not U.S. military drones. Again, this is being investigated by local law enforcement. What our initial assessment here is that these are not drones or activities coming from a foreign entity or جاپانی دارالحکومت ٹوکیو کی آبادی میں اضافے کے لیے سرکاری ملازمین کو ہفتے میں صرف 4 دن تک کام کرنے کا پابند بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ جاپان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں شرح پیدائش انتہائی کم ہے۔ علاوہ ازیں جاپان کو دنیا کی طاقتور ترین قوم کا ملک بھی کہا جاتا ہے، جہاں کی 25% سے زیادہ آبادی 65 سال کی عمر پر مشتمل ہے، جبکہ وہاں پر مرد حضرات کی اوسط عمر 81 سال جبکہ خواتین کی عمر 83 سال ہوتی ہے۔ جاپانیوں کو جہاں صحت مند اور طویل عمر پانے والے قوم کے طور پر دنیا میں شہرت حاصل ہے، وہیں اسی قوم کو شرح پیدائش کی کمی کی وجہ سے خطرات کا بھی سامنا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی کی قرارداد منظور، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے قرارداد کو کر دیا مسترد۔ شام پر اسرائیل کے سینکڑوں حملے، فوجی اہداف کو بنایا نشانہ، نتنیاہو غزہ سے شمالی شام تک گریٹر اسرائیل منصوبے پر گامزن ہیں، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ۔ ایلون مسک 400 ارب ڈالرز کے مالک بننے والے دنیا کے پہلے فرد بن گئے۔ ٹرمپ نے چینی صدر کو آئندہ ماہ اپنی حلف برداری تقریب میں شرکت کی دی دعوت، واشنگٹن کے سب سے بڑے سیاسی حریف چین کے رہنما کے لیے شرکت کرنا ہوگا مثالی۔ پناہ گزینوں سے واپس آنے اور ملک کی تعمیر نو میں اپنا اہم کردار ادا کریں، شام کے عبوری وزیر اعظم کی اپیل۔ اور افغانستان کے کابل میں دھماکہ، جلال الدین حقانی کے بھائی و وزیر مہاجر خلیل الرحمان حقانی جاں بحق۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔